انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کو ہر قسم کی نجاست سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور ان کو ایسا پاک کیا کہ جس گناہ گار کی طرف بھی وہ نگاہ کرم فرما دیں اس گناہ گار کو بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیتے ہیں، اس کو بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اے لوگو سنو، میں صرف ایک بشر ہوں، میں صرف ایک بشر ہوں، ان قریب میرے پاس اللہ کا سفیر آئے گا اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ میں دو بھاری چیزیں تم لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو بھاری چیزیں۔ حضور نے فرمایا پہلی بھاری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، دوسری بھاری چیز ان سے محبت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوال یہ کہ حضور کے اہل بیت میں کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جو آیت نازل ہوئی تھی اس سے مراد حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین ہے، جبکہ دوسرا قول ملتا ہے حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد جو اہل بیت ہیں وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور تیسرا قول یہ ملتا ہے جس میں ہے کہ اس آیت سے مراد جو آپ کے اہل بیت ہیں وہ آپ کے اہل بھی ہیں اور آپ کی ازواج بھی ہیں، یعنی حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین بھی ہیں، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی اس میں آپ کے اہل بیت میں۔ تو سمجھنے کی چیز یہ کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے۔ حاجی کا عرفات پر جانا شاعر اللہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے۔ کعبہ شریف شاعر اللہ ہے، صحابہ کرام شاعر اللہ ہے، تابعین شاعر اللہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تبع تابعین شاعر اللہ ہے، اولیاء اعظام شاعر اللہ ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے، مگر جس چیز کی نسبت ان شاعر اللہ سے ہو جائے، مثلا کعبہ شریف تو شاعر اللہ ہے، لیکن جو اس کا غلاف ہے ہم اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت شاعر اللہ سے ہو گئی۔ یا قرآن مجید ہے، اس کی جو ریل ہے
یا اس کا جو غلاف ہے ہم اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے شاعر اللہ سے ہو گئی تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اس کی تعظیم کریں. یا مسجد ہے، مسجد کا جو قالین ہے، اب ہم اس کی تعظیم بہت کرتے ہیں، ہم اس پہ جوتی نہیں لائیں گے، ہم اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگنے دیں گے. کیوں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت مسجد شاعر اللہ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یہ. ایسے ہی ہے جبکہ باہر کا جو کارپیٹ ہے ہم اس پہ جوتے بھی لے جائیں گے، ناپاکی بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کے کارپیٹ پہ ہم کوئی ناپاکی نہیں لگنے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی نسبت شاعر اللہ سے ہو گئی. تو ہم نے جب یہ بات سمجھ لی کہ جب نسبت شاعر اللہ سے ہو گئی تو ہم پر اس کی تعظیم لازم ہو گئی. تو جب اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جس کی نسبت امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس کی تعظیم کرنا ہم پر کتنا لازم ہوگا؟ ہم پر کتنا لازم ہوگا؟ کیونکہ تمام انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے افضل الاعلی ہے. ایسے ہی ہے جی. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں اور انبیاء میں افضل الاعلی ہیں، ویسے ہی آپ کا دین تمام دینوں سے افضل الاعلی ہے. آپ کا شہر تمام شہروں سے افضل الاعلی ہے. آپ کا کلام تمام کلاموں سے افضل الاعلی ہے. آپ کا قانون تمام قانونوں سے افضل الاعلی ہے. تو جس طرح حضور سے نسبت رکھنے والی ہر وہ چیز اپنے اپنے مقام پر افضل الاعلی ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل الاعلی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نسبت شاعر اللہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نشانی سے. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں، ہم پر لازم ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا بی بی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا. آپ نے بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد آپ نے اپنی چادر کے اندر ان کو ڈھانپ لیا. کیا خوش قسمت ہے وہ کہ جن کو تاجدار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں ڈھانپ رہے ہیں. حضور نے بیوی فاطمہ کو، امام حسن کو اور امام حسین کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے. حضور نے آپ کو بھی ڈھانپ لیا، حضور نے آپ کو بھی ڈھانپ لیا، اور آپ فرمانے لگے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھنا اور ان کو خوب پاکیزہ رکھنا. اسی لیے تو قرآن پاک میں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے محبوب، اے نبی کے گھر والوں، کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر ناپاکی کو، اور تمہیں خوب پاک کر دے، خوب پاک کر دے. اسی طرح اکثر آپ نے میرے بابا جان الشیخ محمد محسن منور یوسفی سے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی. راوی ہیں اس کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور فرمانے لگے جس نے مجھ سے اور ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے والد یعنی علی سے محبت کی، اور ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر موجود ہوگا. اللہ حضور نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے والد علی سے محبت کی،
اور ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر موجود ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ ہم یعنی اہل بیت ہی کا دامن تھام لیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر موجود ہوں گے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی شیرازی فرما اٹھے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ بی بی فاطمہ کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور اگر تو نے میری یہ دعا رد فرما دی، قبول نہ کی، تو روز محشر کا دن ہوگا، میں آل رسول کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا، آل رسول کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کی اوراق ہیں، یعنی حصے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اس کے حصے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک درخت کی مانند ہوں۔ حضور نے مثال دی کہ میں ایک درخت ہوں اور علی اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، فاطمہ اس کے پھل کو پھول میں منتقل کرنے والی حالت ہے، اور حسن اور حسین پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وہ یقیناً جنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہیں۔ مسند الفردوس کی حدیث مبارک ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضور کو خود سنا فرماتے ہوئے، وہ فرمایا آپ نے ہر عورت کے بیٹوں کی جو نسبت ہے ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، اور عام دنیاوی قانون بھی یہی ہے کہ ہر اولاد کی جو نسبت ہے وہ اپنے باپ سے چلتی ہے، ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ماں سوائے فاطمہ کے کہ اس کی اولاد کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ کے سوائے، کیوں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بی بی فاطمہ کی اولاد کا جو نسب ہے وہ حضرت علی سے چلنا چاہیے تھا، باپ ہے جو دنیاوی قانون چلتا ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سوائے فاطمہ کے، کیونکہ فاطمہ کا نسب بھی میں ہوں اور اس فاطمہ کے بچوں کا باپ بھی میں ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کا باپ بھی میں ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، یعنی امام حسن سے بھی محبت کرے، امام حسین سے بھی محبت کرے، یعنی کہ جس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت نہیں کی اس نے حضور سے بھی محبت نہیں کی، اس نے حضور سے بھی نہیں محبت کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محبت مجھ سے کی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ امام حسن سے اور امام حسین سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی کہ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنا لازم ہے. یہ وہ ایک چیز ہے جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد علی سے محبت کی، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر موجود ہوں گے، میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر موجود ہوں گے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. اور ہماری تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ مولا ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، اور اگر تو نے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نہ فرمایا تو ہم نے بھی آل رسول کا دامن پکڑ لینا ہے، آل رسول کا دامن پکڑ کے روز محشر کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے. حضور کے کندھوں پر، آپ نے اکثر یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور جب سجدے کی حالت میں گئے تو امام حسن اور امام حسین، شاید اس کافی ینگ ایج میں ہوں گے آپ، حضور کے کندھوں کے اوپر چڑھ گئے. تو صحابہ کرام نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی کہ ہٹ جاؤ، حضور یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو روک دیا. حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، ان کو کوئی نہ روکے، امام حسن کو بھی نہ روکے، نہ امام حسین کو روکے، ان کو چڑھنے دو، میرے کمر پہ ان کو میری چڑھنے دو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر سے تو میرے ماں باپ قربان. حضور نے فرمایا ان پر سے تو میرے ماں باپ قربان، جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، ہم بنائے گئے، ہر دنیا کی ایک چیز ان کی خاطر بنائی گئی. اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں حسن اور حسین سے میرا باپ قربان، حسن اور حسین سے میری ماں قربان. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت تھی، اپنے گھر والوں سے محبت تھی. آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کا دامن پکڑ لو، ان کا دامن پکڑ لو، یہ لازمی ہے. میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا محبت کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.